المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی چھوٹی سی ایک مختصر ایک کتاب ہے، اس کا آج درس نمبر 17 ہو رہا ہے۔ تو آج ٹھنڈ کے موسم میں جب کہ برف باری بھی ہوئی، اس پہ بات کرنا خود ایک حرارت پیدا کرتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی المضطرب پہ، تو مضطرب پہ بات ہوئی، لغوی اعتبار سے بھی اصطلاحاً بھی ہم نے دیکھا کہ مضطرب کے معنی کیا ہے۔ ما روی علی اوجہ مختلفۃ، جو مختلف سندوں سے مختلف طریقوں سے روایت ہو، لیکن متساویۃ، لیکن وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو، برابر ہو، فی القوہ، طاقت میں۔ اور جب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی حدیث کو ہم مضطرب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے مضطرب کے خد و خال بیان کیے، جیسا کہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کی اقسام بیان کی، مضطرب السند، مضطرب المتن، مضطرب السند جس میں اضطراب ہو سند میں، اور مضطرب المتن جس کے متن میں اضطراب ہو۔ تو اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے مضطرب السند کی مثال دی، اور معروف مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مجھے بوڑھا کیا ہود، واقعہ، مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ الشمس اذا الشمس کویرت نے، تو ہم نے اس پہ بات کی۔ پھر ہم نے مضطرب المتن کی مثال بیان کی، اور معروف حدیث جو ہے ان فی المال لحقا اور لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ، اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے اضطراب ہے ان دو متون میں۔ پھر ہم نے حکم بھی بیان کیا کہ کیا ہے جو مضطرب الروایات جو ہے اضطراب والی روایات، تو ان کے بارے میں حکم کیا ہے۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، بس اگر جمع کرنا ممکن ہو، فَبِهَا، تو اچھا ہے، وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، اگر ایسا ممکن نہ ہو جمع کرنا تو خاموشی اختیار کرنا، رک جانا، توقف کرنا، یہی اس میں حکم ہے کہ نہ تو ہم کسی کو ضعیف کہیں گے، نہ کسی کو ہم صحیح کہیں گے، ہم رک جائیں گے، دونوں اضطراب والی روایات کو ہم ایک طرف رکھ کے آگے چلیں گے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں المدرج۔ المدرج تو یہ صاحب کتاب نے اب اس کے بعد بیان کیا ہے کہ مدرج حدیث کسے کہیں گے۔ المدرج پہلے ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں گے کہ لغت کے اعتبار سے آپ مدرج کسے کہیں گے۔ اسم مفعول، لفظ مدرج جو ہے یہ اسم مفعول ہے، من ادرج الشیء فی الشیء۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ادرج الشیء فی الشیء، کہ اس نے داخل کی ایک چیز دوسری چیز میں، جس کو ہم ادراج کہتے ہیں، ادرج یدرج ادراجن، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ تو ادرج الشیء فی الشیء، ایک چیز کو داخل کرنا دوسری چیز میں۔ وادرج المیت فی الکفن والقبر، ہم کہتے ہیں کہ اس نے داخل کیا میت کو فی الکفن، کفن میں، والقبر، یا قبر میں۔ تو دونوں صورتوں میں ہم اس عمل کو ادراج کہتے ہیں، ایک کو دوسرے میں داخل کرنا۔ ادخلہ، اس نے اس کو داخل کیا، تو ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یہاں تک کہ لف الشیء فی الشیء،
ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اختلاط خلط ملط ہو جانا کہ آپ فرق ہی نہیں کر پاتے، تو ایسی چیز کو ہم مدرج کہیں گے. تو مدرج اس کا اسم مفعول آئے گا، مدرج اس کا اسم فاعل آئے گا. یعنی مدرج وہ شخص جو ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرے، اور مدرج وہ چیز جس کو دوسری چیز میں داخل کیا گیا ہو، تو اس کو مدرج کہیں گے. تو ادراج اس کا مصدر بنے گا. تو یہ اس کی بنیادی جو گرامر کے مطابق، صرف کے مطابق جو اس کی حیثیت بنتی ہے، ادرج یدرجو ادراجن. اب اگر آپ اس کے اصطلاحی معنی پہ آئیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. اصطلاح کے طور پر ما غیر سیاق اسنادہ، یہ وہ حدیث ہے جس کے اسناد کے سیاق میں تغیر کیا گیا ہو، تغیر تبدیلی کی گئی ہو، او ادخلا یا داخل کیا گیا ہو، فی متنہ اس کے متن میں، ما لیس منہ جو اس کا حصہ نہ ہو. یعنی کوئی ایسی چیز داخل کی گئی اس کے متن میں جو اس کا حصہ نہ ہو، بلا فصل. اور بلا فصل مطلب بغیر کسی امتیاز کے، آپ فرق ہی نہیں کر پاتے کہ وہ چیز اصل ہے اور یہ چیز ادراج ہے، داخل کی گئی ہے. تو بلا فصل بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی امتیاز کے. یعنی ما غیر سیاق اسنادہ او ادخل فی متنہ ما لیس منہ بلا فصل، جس کے سیاق سند میں تغیر کیا گیا ہو اور جس کے متن میں کوئی ایسی چیز داخل کی گئی ہو جو اس کا حصہ نہ ہو، اور ادخال اس درجے کا ہو کہ فرق نہیں کیا گیا ہے اصل اور ادراج میں. تو ایسی حدیث کو ہم اصطلاحی طور پر مدرج کہیں گے. مدرج. اب صاحب کتاب سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس تو صاحب کتاب ہی ہے، ان کا جو متن ہے مقدمہ، ذرا ان سے پوچھ لے وہ کیا کہہ رہے. وہ کہہ رہے المدرج. مدرج کیا ہے؟ وَإِنْ أَدْرَجَ راوی کلامہ او کلام غیرہ من صحابی او تابعی مثلا لغرض من الاغراض. وَإِنْ اور اگر ادرج راوی ادراج کرے راوی کلامہ اپنے کلام کو، او کلام غیرہ یا کسی دوسرے کے کلام کو، من صحابی میں کے کلام میں سے، او یا تابعی کے کلام میں سے، مثلا لغرض من الاغراض غرضوں میں سے ایک غرض کے لیے، وہ کسی غرض کی وجہ سے اپنا کلام یا صحابی کا کلام یا تابعی کا کلام اصل حدیث میں جوڑ دے، اس کے ساتھ اس کو ملا لے، کا بیان اللغہ، جیسے کہ لغوی طور پر وضاحت کے لیے. بیان کہتے ہیں وضاحت کرنے کو، تبیین کرنے کو. لغوی کوئی مسئلہ درپیش آیا اس کی وضاحت کرنے کے لیے. او تفسیر للمعنی یا کسی معنی کی وضاحت کے لیے، تفسیر کے لیے. او تقیید للمطلق یا مطلق کو مقید کرنے کے لیے. یعنی ایک جنرل میننگ سامنے آ رہا تھا، اس کو ایک پرٹیکولر میننگ خاص بنانے کے لیے وہ کوئی لفظ داخل کرے، کوئی تغیر کرے، او نحو ذالک یا اسی طرح سے کچھ اور کرے. فالحدیث مدرج، پس حدیث جو ہوگی وہ ایسی صورت میں مدرج کہلائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں راوی کی طرف سے، تو پہلی چیز صاحب کتاب یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ باہر سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ راوی کی طرف سے ہوتا ہے. ادراج راوی کی طرف سے، اور ادراج جو ہے یا تو وہ اپنا کلام یا صحابی کا کلام یا تابعی کا کلام، ان میں سے کسی کا کلام خامخواہ نہیں بلکہ کسی غرض سے، کوئی وجہ رہتی ہے اس کے ذہن میں جس کی
بنیاد پر وہ کلام میں ادراج کرتا ہے. اور ان میں سے کیا وجوہات ہیں؟ یہ بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ جو غیر ضروری وجہ ہو، بلکہ وجہ کچھ خاص نہیں، کچھ عام نہیں، بلکہ خاص حدیث کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے. مثلاً کہ لغت کا بیان، لغت کی وضاحت، زبان کے حوالے سے کوئی وضاحت کرنا چاہے، او تفسیر، یا وہ تفسیر کرنا چاہیے کس چیز کی؟ معنی کی. یا مقید کرنا چاہے تو وہ تقیید کرنا چاہے مطلق کی، یعنی عام کو وہ خاص بنانا چاہے. یعنی وہ معنی میں ایک پرٹیکولر عام، یعنی کامن ناؤن کو، ایک کامن ایکسپریشن کو وہ پرٹیکولر بنانا چاہے، یا اسی طرح سے کوئی اور ضرورت اس کو درپیش آئے گی. تو ایسی صورت میں جب یہ عمل ایک راوی سے سرزد ہوتا ہے تو ہم ایسی حدیث کو مدرج کہتے ہیں. اقسامہ، تو اس کی قسمیں کیا کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، پتہ ہی چلتا ہے ہمیں سیدھے کہ ادراج جو ہے، جو مدرج حدیث بنتی ہے، وہ دو ہی صورتوں میں بن سکتی ہے. یا تو مدرج الاسناد ہوگی، یا تو سند میں ادراج ہوگا، یا مدرج المتن، یا تو متن میں ادراج ہوگا. ان سے باہر کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سٹرکچر کے لحاظ سے حدیث کے دو ہی حصے پڑھے ہیں، یا تو سند یا متن. تو اس لیے ادراج بھی انہی دو جگہوں پہ ہو سکتا ہے، یا تو سند یا متن. مدرج الاسناد، پہلے ہم اس کو لیں گے کہ مدرج الاسناد کسے کہیں گے. تو جو ابتدا میں نے تعریف بتائی اسی کا پہلا حصہ ہم لیں گے. ہوا یہ وہ حدیث ہے ما غیر سیاق اسنادی، جس کے سند کا سیاق جو ہے، کانٹیکسٹ، سیاق جو ہے، اس کو بدل دیا گیا ہو، اس میں تبدیلی لائی گئی ہو، اس میں تغیر لایا گیا ہو. تو ایسی صورت میں ہم ایسی حدیث کو ہم مدرج الاسناد کہیں گے کہ اس کی سند میں تبدیلی لائی گئی ہے. غیر یغیر تغییرا، یعنی تغیر لانا، تبدیلی لانا. تو اسی سے یہ مجہول بنا ہے غیرہ. غیرہ یعنی جس میں تغیر لایا گیا ہو، کس میں؟ سیاق اسنادی ہی، اس کے سند کے سیاق میں. تو ایسی حدیث کو ہم مدرج الاسناد کہیں گے. اب مدرج الاسناد جو ہے من صورہ، اس کی صورتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ان یسوق الراوی الاسناد، کہ بیان کرے راوی اسناد کو، فیعرض لہ عارض، پس اس کو کوئی مشکل درپیش آئی یا اس کو کوئی ضرورت درپیش آئی، فیقول کلاما من قبل نفسہ، پس وہ کہتا ہے کوئی بات، کلام، من قبل نفسہ، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے. فیظن بعض من سمعہ ان ذلک الکلام ہوا متن ذلک الاسناد. فیظن، پس گمان ہوتا ہے، بعض من سمعہ، بعض کو جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کو گمان گزرتا ہے، ان ذلک الکلام، کہ یہ کلام جو راوی نے بیان کیا، ہوا متن ذلک الاسناد، وہ اس سند کا متن ہے. فیروی عنہ کذلک، پس وہ روایت کرتے ہیں اس سے اسی طرح سے. تو غور سے دیکھ لیجئے یہ صورت کیا بنتی ہے. صورت یہ بنتی ہے کہ راوی سند بیان کر رہا ہے، اور دوران سند اس کو کوئی عارضہ پیش آ گیا، اس کو کوئی عارض آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مشکل کہیں پیش آئی سند بیان کرتے ہوئے. پس وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے اپنی طرف سے. یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ امت نے کس درجہ روایت کو محفوظ کیا ہے. ایک تو ہے متن کو محفوظ کرنا، دوسرا ہے سند کو محفوظ کرنا، کہ سند میں بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہنا پڑا، راوی مجبور ہے کہنے کے لیے. یہ بھی خواہ نہیں ہے بلکہ مجبور ہے. فَيَظُنُّ بَعْضُ، پس کچھ لوگوں نے،
گمان کیا من سمعہ جنہوں نے اس کو سنا. ضروری نہیں کہ سب لوگ گمان کرے, یہاں پر بعض ہے, یعنی کچھ لوگوں نے سننے والوں میں سے یہ گمان کیا ان ذالک الکلام ہوا من متن ذالک الاسناد, کہ یہ کلام جو بیان کیا راوی نے یہ متن ہے اس سند کا, جبکہ وہ متن نہیں ہوتا, متن کوئی دوسرا ہے. لیکن انہوں نے جو کلام ضرورت کے تناظر میں بیان کیا تو وہ اس کلام کو متن بنا دیتے ہیں. فیروی عنہ ذلک, پس وہ اس سے وہی روایت کرتے ہیں, یعنی اس کی بنیاد پر, اس راوی کی سند کی بنیاد پر وہ کلام بیان کرتے ہیں جو اصل میں متن نہیں کچھ اور تھا. تو سمجھنے کے لیے ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1394 ہم نے لی ہے. بہت ہی معروف ایگزامپل ہے اس مدرج حدیث کی. تقریباً ہر ایک کتاب میں آپ اس کو دیکھیں گے, جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے جو فن حدیث پہ لکھی گئی ہے, یہ ایگزامپل دی گئی ہے, کیونکہ بہت ہی خوبصورت ایگزامپل ہے. اور اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے راوی بھی, ہمارے محدث بھی کس درجہ بالکل حساس تھے, ہوشیار مغز تھے, کہ وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو. حدثنا اسماعیل بن محمد الطلحی. ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں اپنی سنن میں کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن محمد الطلحی نے. قال حدثنا, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ثابت بن موسیٰ ابو یزید, کہ ہم سے بیان کیا ثابت نے, جو بیٹا ہے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے ابو یزید. اور ان شریکن, وہ روایت کرتے ہیں شریک سے, اور شریک کہاں سے؟ عین العامش, وہ عامش سے روایت کر رہے ہیں, معروف راوی عامش. ان ابی سفیان, اور وہ ابو سفیان سے بیان کر رہے ہیں. ان جابر, اور وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال قال رسول اللہ, کہ جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہا؟ یہ متن بہت خوبصورت ہے. من کا صورت صلاتہ باللیل, جس شخص کی نمازیں رات میں زیادہ ہو گئی. من کا صورت صلاتہ باللیل, رات میں جس شخص کی نمازیں زیادہ ہو گئی. حسن وجہہ بالنہار, اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا. بالنہار, دن میں. اب دیکھ لیجئے, یہ حدیث بن گئی. اصل میں یہ حدیث نہیں ہے, یہ مدرج حدیث ہے. یہ جو من کا صورت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں. یہ کہیں سے آیا ہے, راوی کو کوئی عارض درپیش آیا, کوئی ضرورت درپیش آئی کہ اس نے یہ کلام کیا. واقعہ کیا ہے, میں اس میں ذرا تھوڑا تفصیل میں جاؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ شریک پڑھا رہے ہیں, قاضی شریک پڑھا رہے ہیں, طلباء سامنے بیٹھے ہیں, اور حدیث املا ہو رہا ہے, ڈکٹیٹ ہو رہا ہے. اور شریک نے کہا عن العامش عن ابی سفیان عن جابر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی درمیان ثابت داخل ہوئے, ثابت ابن موسیٰ. ثابت ابن موسیٰ جو ہے بہت متقی شخص تھے, رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اور اس کا نتیجہ تھا کہ ان کا چہرہ جو تھا بانور تھا. جو ہی شریک کی نظر ان پہ پڑی کہ ثابت داخل ہو گئے, تو انہوں نے ان کی تعریف میں ایک جملہ کہہ دیا. وہ یہ تھا کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. اب یہ جملہ جو تھا اصل میں ثابت کی تعریف کے لیے تھا, کیونکہ وہ بارونق شخص تھے, تو ان کی جو پرہیزگاری تھی, ان کی جو عبادت گزاری تھی, تو اس کی تعریف کی. اب ثابت نے تو اس کو اپنے لیے نہیں لیا, اس نے سمجھا کہ یہ سند جو بیان کی تھی, کیونکہ وہ سن رہے تھے یہ سند کو, یہ اس کا متن ہے. اصل میں یہ متن نہیں ہے, بلکہ یہ سند میں ادراج ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد پھر سند مکمل ہوتی, پھر اصل متن آتا. لیکن نہ تو سند مکمل ہوئی
اور نہ اصل متن آیا, اور سننے والوں میں سے ایک شخص نے یعنی ثابت نے اس کو غلط سمجھا, غلط فہمی کا شکار ہوئے, اور انہوں نے اس کو بیان کیا کہ شریک نے آمش سے, اور آمش نے ابو سفیان سے, اور ابو سفیان نے جابر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ثابت اتنے سادہ تھے کہ وہ اس اشارے کو اپنے لیے نہیں سمجھے, کثر نفسی کا مسئلہ بھی ہے, اور انہوں نے اس کو بحثیت حدیث بیان کیا. پھر امت کے علماء نے اس کو گرفت میں لایا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ معاملہ دوسری طرف کا ہے, تو اس کی دوسری سندیں مل گئی, جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں سند اس متن کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یہ سند میں ایک اضافی چیز داخل ہو گئی ہے. تو غلط فہمی کی وجہ سے ایک راوی کو یہ اندیشہ یا خدشہ گزرا کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اور کہنے والے کو ایک عارض درپیش تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. اس زمانے میں چونکہ جب املا کیا جاتا تھا تو املا سننے والے جو تھے وہ جب لکھتے تھے تو املا کرنے والے جو محدث ہوتے تھے, استاد ہوتے تھے, وہ بیچ میں خاموشی اختیار کرتے تھے, اور وہ دونوں لکھتے رہتے تھے, وہ سننے والے یعنی طلبہ. تو بیچ میں جب رکنا پڑتا تھا, اسی بیچ میں رکنے کے وقفے میں یہ جملہ کہا گیا جو ثابت نے بحیثیت متن لیا حدیث کا. تو یہ معروف اگزامپل ہے مدرج الاسناد کی, آپ کو یہ ہر جگہ ملے گی, جو بھی آپ شرح لیں گے اس پہ مقدمہ پہ, وہاں آپ کو یہ مثال ملے گی. اور یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کتنا احتیاط برتا جاتا تھا, احتیاط کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا دوران املا جب محدثین املا کیا کرتے تھے, اور دوسرا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی کو پکڑا جاتا تھا, اس غلطی کی گرفت کی جاتی تھی. اب آ جائیے دوسری طرف, مدرج المتن. ما ادخل فی متنہ ما لیس منہ بلا فصل, جو داخل کیا گیا ہو حدیث کے متن میں جو کہ اس سے نہ ہو, جو کہ اس کا حصہ نہ ہو, ما لیس منہ جو کہ اس کا حصہ نہ ہو, بلا فصل بغیر کسی امتیاز کے, بغیر کسی فرق کے, بلکہ جوڑ کر ایسے پیش کیا گیا ہو کہ متن کا حصہ بن گیا. یعنی اس کی وضاحت میں کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ هو الحدیث الذی ادخل الراوی فی متنہ, یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی نے داخل کیا ہو اس کے متن میں الفاظ, کوئی لفظ یا کئی لفظ, لیست منہا جو اس کا حصہ نہ ہو, من غیر بیان بغیر وضاحت کے, یہ وضاحت نہ کی ہو کہ میں نے جو یہ لفظ داخل کیا یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو اس میں اگر ہم ایگزامپلز میں جائیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اس کی مثال جو ہے پہلی حدیث میں دوں گا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ بہت معروف ہے, اسبغ الوضو ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ اسبغ الوضو, کہ وضو کو مکمل کرو, ٹھیک ٹھاک وضو کرو. ویل للعقاب من النار, تباہی ہو ان ایڑیوں کی جو خشک رہیں, ان کے لیے آگ ہے, کیونکہ آگ میں ڈالا جائے گا ایسی ایڑیوں کو جو خشک رہیں گی وضو میں. اسبغ الوضو, وضو کو مکمل کرو, کمال وضو کیا کرو. میرے بچے کی ایک کتاب ہے ٹیکسٹ بک جو یہاں پر ایک مقامی اسکول نے بنائی ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی گئی ہے تاکہ بچہ ان کو حفظ کرے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس میں اس کو لایا گیا ہے اسبغ الوضو. تو ایک رات میری بچی پڑھ رہی تھی اسبغ الوضو, یاد کر رہی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ایج اس کی چھوٹی ہے, وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکتی. یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں, یہ اصل میں ابو ہریرہ کا کلام ہے رضی اللہ تعالی. ابو ہریرہ نے یہ فرمایا ہے اسبغ الوضو, یہ وضو جو مکمل کرو, یہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں. دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے, حدیث نمبر 165,
اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ کے لیے معاملہ واضح ہو جائے گا. امام بخاری اپنے استاد سے بیان کر رہے ہیں، حدثنا آدم بن ابی ایاس، کہ بیان کیا ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے. قال حدثنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا شعبہ نے. قال حدثنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن زیاد نے. قال سمعت ابا ہریرہ، کہ میں نے سنا ابو ہریرہ کو. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن زیاد، کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. وکان یمر بنا، وہ ہمارے قریب سے گزر رہے تھے. والناس یتوضؤون من المطھرہ، اور لوگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے. مطھرہ، مطھرہ کہتے ہیں جس سے اس برتن کو جس سے طہارت حاصل کی جائے، لوٹا یا جو دوسری قسم کی چیزیں جو وضو کے لیے استعمال ہوتی ہے برتنوں میں سے، مطھرہ. تو یہ اس میں اعلیٰ کے وزن پر ہے مطھرہ. تو وہ مطھرہ سے طہارت کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے لوگ. تو حضرت ابو ہریرہ اسی اثنا میں وہاں سے گزرے. قال، اب ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو. فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ ابو القاسم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھ لیجئے، پہلا حصہ جو ہے یہ تنبیہ کے لیے جو ابو ہریرہ کی طرف سے ہے کہ اسبغ الوضو، وضو کرو. اور اس کے بعد ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وضو مکمل کرو. فإن ابا القاسم، کیونکہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ویل للعقاب من النار، کہ تباہی ہو ان خشک ایڑیوں کی جو آگ میں جائیں گی، یعنی جن تک پانی نہیں پہنچایا گیا. اب بخاری کی روایت وضاحت کر رہی ہے کہ ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے ہے اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ صرف تنبیہ کے لیے تھا، لیکن سننے والے نے غلط سنا اور اس کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ پہلا حصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اسی لیے جب اس نے بیان کیا تو اس نے کہا اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی. تو یہ متن میں ادراج ہو گیا. ابو ہریرہ یعنی صحابی کا قول، راوی کا قول، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ ملایا گیا. کوئی عارضہ پیش آ گیا، غلط فہمی ہو گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ اصل میں ابو ہریرہ کا قول ہے. تو ایسی صورت میں یہ حدیث نہیں بلکہ یہ مدرج ہے. اس میں کوئی چیز ضم ہو چکی ہے جو اصل میں حدیث کا حصہ نہیں ہے. ہاں، مدرج المتن ہے، تو اس میں متن میں ادراج ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے مدرج المتن کی ایک اور معروف ایگزامپل ہے. وہ صحیح البخاری سے ہے، حدیث نمبر 4953 4953. بہت ہی معروف حدیث ہے. اور آج کے دور میں جب ہم 223 عیسوی میں 2023 عیسوی میں اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنوری کا مہینہ ہے، آج تو سوشل میڈیا پہ اس حدیث کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور اسی لیے میں نے اس کو یہاں لیا، اس حدیث کو. امام بخاری کی صحیح البخاری سے یہ حدیث لی ہے. سعید ابن مروان روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن عبد العزیز ابن ابی رزمہ، کہ سعید ابن مروان کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن عبد العزیز ابن ابی رزمہ. قال، اور محمد ابن عبد العزیز بیان کر رہے ہیں، اخبرنا، کہ ہم کو خبر دی ابو صالح سلموی، کہ ہمیں خبر دی ابو صالح سلموی نے. قال حدثنی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بیان کیا، مجھے
حدیث بیان کی عبداللہ ان یونس، عبداللہ نے اور انہوں نے روایت کیا یونس ابن یزید سے، قال، اور یونس ابن یزید نے کہا اخبرنی کہ مجھے خبر دی ابن شہاب نے، ابن شہاب الزہری معروف ہمارے محدث رہے ہیں، ان عروہ ابن زبیر، کہ عروہ ابن زبیر نے اخبرہ خبر دی ان کو، کیا خبر دی؟ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، قالت، اس نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ فی النوم، کہ ابتدا میں یعنی نبوت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 40 سے پہلے، تو معاملہ جب شروع ہوا تو یہ شروع ہوا سچے خوابوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سچے خواب آیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ حدیث لمبی بہت ہے۔ پھر بیان کیا فکان یلحق بغار حرا، تو یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ غار حرا کو جوڑ دیا تھا، یعنی وہ غار حرا جایا کرتے تھے، فیتحنس فیہ، بس وہ اس میں تحنس کرتے تھے، کس میں؟ غار حرا میں۔ قال، اور کہا، والتحنس، اور جو تحنس ہے التعبد، یہ عبادت ہے، اللیالی ذوات العدد قبل ان یرجع الی اہلہ، کہ یہ تعبد تھا، عبادت کرنا تھا راتوں کو، کئی راتوں کو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر والوں میں واپس لوٹتے۔ پھر پورا واقعہ ہے کہ پھر جبریل آئے اور جبریل نے کہا اقرا، پھر بھیجا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، یہ پورا امام بخاری نے اس کو تفسیر کی کتاب میں لایا ہے جہاں پر وہ سورہ علق کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور پوری طویل حدیث۔ پھر کیا معاملہ ہوا، پھر وہ گھبرائے اور گھر کی طرف دوڑے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، پھر انہوں نے ورقہ بن نوفل، وہ پورا معاملہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے اور آپ سب اس سے باخبر ہے۔ اب اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کو میں نے سرخ سیاہی سے لکھا ہے فیتحنس، کہ وہ تحنس برتا کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں کہا گیا ہے قال والتحنس التعبد، کہ تحنس کیا ہے؟ یہ عبادت گزاری ہے، یہ عبادت کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے کہ التعبد، یہ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے ہی نہیں۔ آج کے جدید دور میں جب آپ پنکچویشن وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ ڈیش لگا کر چیزوں کو واضح کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ڈیش کا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو اس کو پڑھنے والا یا تو وہ عروہ کی طرف لے سکتا ہے، یا ابن شہاب کی طرف لے سکتا ہے، یا کسی اور کی طرف، اگر قولا نہ ہوتا تو شاید عائشہ کی طرف بھی لے سکتے تھے، یا کسی اور راوی کی طرف جو اتنے ہیں۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ لفظ تحنس جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور تحنس کے معنی کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اب راوی کو ضرورت درپیش آئی کہ یہ لفظ تحنس اب سند میں جا رہا ہے، متن میں جا رہا ہے، اور یہ لفظ جو ہے ایک غریب معنی لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نہیں ہے، لوگوں کو ان کو تو پتہ ہے جو بیان کر رہے ہیں، لیکن آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس لفظ کے معنی سے واقف نہیں ہوں گے، تو اس کو ایک معروف معنی میں لایا، اور معروف معنی کیا ہے؟ تعبد، کہ تحنس کے معنی ہے تعبد، عبادت کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں عروہ ابن زبیر نے کیا ہے، اور امام بخاری نے جب اس حدیث کو لیا تو انہوں نے اس حصے کو محفوظ رکھا۔ صحیح البخاری میں آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کچھ اضافی چیزیں ہیں، یا کہیں کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی ہی کتاب بدء الوحی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں تاکہ چیزیں جو ہے واضح ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیے لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے راوی نے ایک ضرورت کے پیش نظر
ایک لفظ کو جوڑ دیا التعبد. تو یہ راوی نے کیا اور اس کو قبول بھی کیا امام بخاری نے, اور وضاحت کی ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے, بعد میں بھی ان سے پہلے بھی لوگوں نے وضاحت کی ہے. تو وضاحت کی گئی ہے اس چیز کی کہ یہ لفظ جو ہے التحنس, یہ التعبد ہے, اور یہ جملہ جو ہے یہ عائشہ کا نہیں یا کسی اور کا نہیں, بلکہ یہ عروہ ابن زبیر کا ہے. جدید دور میں تو یہ آسان ہے, آج فٹ نوٹنگ بھی ہوتی ہے, آج پنکچویشن کا اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں زیادہ واضح کر سکتے ہیں. لیکن راوی نے متن میں جس چیز کا ادراج کیا اس کو برقرار رکھا گیا اور اس کو آگے لیا گیا. تو اگر ہم صاحب کتاب عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تعریف پہ آئیں تو بات واضح ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اپنی سلائیڈ کو, وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ, اگر داخل کرے راوی اپنا کلام, او کلام غیرہ, یا کلام کسی اور شخص کا, من صحابی او تابی, صحابی یا تابی کی طرف سے, مثلا لغرض من الاغراض, کسی غرض کی وجہ سے, کا بیان اللغہ, لغوی وضاحت کے لیے, لغت کی وضاحت کرنے کے لیے, یہاں وہی ہو رہا ہے, او تفسیر للمعنی, یا معنی کی وضاحت کے لیے, دونوں صورتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں, او تقیید للمطلق او نحو ذالک فالحدیث مدرج. تو اسی ضرورت کے پیش نظر آپ دیکھیں گے عروہ رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر رہے ہیں, اور روایت کرنے میں وہ خیال رکھ رہے ہیں کہ تحنس کے معنی واضح ہو. تو یہ بھی ادراج ہے, لیکن امام بخاری نے اس کو برداشت کیا. کیوں برداشت کیا وہ اس پہ ہم آ رہے ہیں. حکم ہو کہ اس کا حکم کیا ہے مدرج حدیث کا. مطلقاً پوری امت اس پہ جمع ہے کہ ادراج جو ہے یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, سوائے چند صورتوں میں. اس میں سے ایک صورت وہ ہے جو امام بخاری نے یہاں حدیث لا کر دکھا دی. یعنی اگر کوئی لفظ آ رہا ہے اور اس کا معنی جو ہے عوام میں اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے, تو وضاحت کے لیے کسی لفظ کا معنی بیان کیا جائے, یا کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے راوی کوئی لفظ داخل کرے, تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ راوی جب بیان کرے تو وہ راوی عربی جاننے والا ہونا چاہیے, عربی زبان کے اسلوب سے واقف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ راوی ہم جیسا شخص ہو اور ہم مفہوم کے نام پہ کچھ بھی بیان کرتے چلے جائیں, یا وائزین کی طرح کچھ بھی جوڑتے چلے جائیں, بلکہ راوی ہونا چاہیے تو وہ جو سند میں موجود ہے, اور وہ جب بیان کرے تو بیان کرتے وقت اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میں عربی اسلوب کی وضاحت کر رہا ہوں, عربی لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں. تو یہ وضاحت کرنے والا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو. تو عروہ کے بارے میں تو بالکل واضح ہے, تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے. لیکن اصلاً مدرج ادراج کرنا, مدرج حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے, اس سے حجت نہیں لی جا سکتی, کیونکہ مدرج حدیث جو ہے وہ ضعیف کی قبیل میں سے. اب یہ جو میں نے یہ حدیث یہاں پر بیان کی صحیح البخاری کی, آج کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ یہ واقع ہی صحیح نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہے من چلے جو کہتے ہیں کہ یہ واقع ہی صحیح نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کا واقعہ, پھر جبریل کا آنا وغیرہ, یہ صحیح نہیں ہے. یہ بالکل لاگو بات ہے, کیونکہ امت پہلے دن سے اب تک تسلسل کے ساتھ, تواتر کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کرتی آ رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو بیان کرنے والا کوئی عام محدث نہیں ہے, یہ امام بخاری نے بیان کیا ہے, اور امام بخاری فن حدیث میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, اور ان کی صحیح جو ہے وہ نمبر 1 ہے امت میں قرآن کے بعد. تو اس کا رد کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ بھی اس شخص کی طرف سے رد آ جائے جو ایک اجمی ہے, عربی زبان سے بھی اس درجہ واقف نہیں جس درجہ دوسرے لوگ انکلوڈنگ امام بخاری واقف ہے. تو ایسی صورت میں ایسی لغو باتیں کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، وحی غار حرا میں پہلی نازل ہوئی، اور اقرا کی سورہ علق کی بنیادی آیتیں جو 4-5 آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی، اور پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو کوئی ایسی بات کہنا جو نہ تو عقل قبول کرتی ہے، کیونکہ امت جس چیز پہ ہے، اور وہ خواہ مخواہ نہیں ہے، بلکہ اول دن سے، پہلے دن سے یہ روایت امت میں چلی آ رہی ہے کہ پہلی وحی کس طرح ہوئی۔ ایک یہ چیز۔ اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے، اس وقت وہ کہاں وہاں موجود تھی، شاید پیدائش بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں تفصیل کے ساتھ مرسل جو بیان کیا، تو ہم نے کہا کہ اگر ایک صحابی بیان کرے اور وہ اس وقت موجود نہیں تھا تو وہ دوسرے صحابی سے سنتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، عائشہ عادل روات میں سے ہے۔ اگر اس نے خود نہیں دیکھا، ممکن ہے کہ اس نے گھر میں کسی اور سے سنا ہے۔ خود ابو بکر صدیق بھی اس واقعہ کو جانتے ہیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہوگا پورا واقعہ، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے خاوند سے وہ تمام باتیں سنتی ہے جو اس کی شادی سے پہلے اس گھر میں رونما ہوئے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی تھے، تو ان کے ساتھ جو چیز ہوئی عوام میں اتنی مشہور تھی کہ کسی سے بھی سنی ہوگی۔ اگر ہم کسی کے لفظ کو ہٹا کر یہ کہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تو اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو ایسی کئی احادیث ہے جن میں آپ دیکھیں گے کہ ان صحابہ نے روایت کیا ہے جو واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے، لیکن ایسے روایت کیا ہے جیسے کہ وہ خود موجود تھے، کیونکہ ہم نے کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ نے باری باندھی تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، دوسرے کام پہ جاتے تھے، پھر شام کو آ کر وہ جو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ان سے پورا دن کا وہ ڈائری سنتے تھے، تو شام کو ایک ڈائری ٹرانسفر ہوتی تھی۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور پھر صحابی اسی طرح بیان کرتا تھا جیسے کہ اس نے خود دیکھا، خود سنا ہو۔ تو یہ مرسل احادیث ایسی جن میں صحابی دوسرے صحابی سے سنے، تو یہ قابل قبول ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے پاس نام بھی نہ ہو۔ اور یہ واقعہ چونکہ تسلسل کے ساتھ امت میں جاری ہے، اس لیے اس واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود امام بخاری نے اس کو لایا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور آج تک جتنے بھی علماء آئے ہیں تقریباً ہر ایک نے جب بھی سورہ علق کی تفسیر کی تو یہیں سے شروع کیا کہ اس طرح سے واقع ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، وضاحت کے لیے، تحنس کے لیے لفظ التعبد استعمال ہوا، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ لفظ کے معنی واضح ہو، اور کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جو عربی اسلوب و زبان سے واقف تھا، وہ عروہ ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ سے اس کی تربیت ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس حدیث کو غیر صحیح قرار دیں۔ تو اس لیے بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں کہ آج ہم نے مدرج حدیث کی بنیادی تعریف پڑھی۔ اب اس کے ساتھ جو بحث صاحب کتاب نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے روایت بالمعنی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں روایت بالمعنی پہ بات ہوگی، اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے روایت بالمعنی، کئی اعتراضات لوگ اس پہ دائر کرتے ہیں، تو اس لیے اس پہ بات ہوگی۔ اور صاحب کتاب نے بھی بالکل سوچ سمجھ کے مدرج کے بعد روایت بالمعنی کی بات کی ہے۔ جدید ایجوکیٹڈ سرکلز جو ہے، اکیڈمک سرکلز جو ہے، یونیورسٹی والوں کے اکیڈمک سرکلز، وہاں پر روایت بالمعنی پہ بہت ہی بوال مچا ہوا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو بھی ہم غور سے دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں اجازت مل سکتی ہے روایت بالمعنی کی۔ وہ اس کے ساتھ ہی صاحب کتاب نے بیان کیا، میں نے سمجھا کہ آج کے درس میں اس کو شامل کر کے شاید ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ دوسری درس میں جو اس کے بعد ہوگا اس میں ہم اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے
انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.